بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم فرسٹ ایئر میں خطوط غالب کا مطالعہ کریں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے یہ خطوط ان کی آپ بیتی بھی کہلائے جاتے ہیں۔ ان خطوط سے نہ صرف غالب کے نجی حالات یعنی ان کی ذاتی زندگی بلکہ اس دور کے سیاسی و معاشرتی حالات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مرزا غالب عظیم شاعر، مخصوص، منفرد اور جدید خطوط نگاری کے موجد ہیں۔ اپنے خطوط میں انہوں نے بے تکلفی، سادگی، اختصار، جامعیت اور مزاح نگاری کو فروغ دیا۔ غالب سے پہلے اردو خطوط پرتکلف عبارت، لمبے چوڑے القابات، بناوٹی اور ثقیل الفاظ سے مزین ہوتے تھے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے سب سے پہلے اس طرز تکلم، اس آداب و القاب سے گریز کیا اور سیدھی سادی زبان میں مکتوب الیہ کو مخاطب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو ان کے خطوط کی وجہ سے اردو میں جدید نثر کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ خطوط پڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی۔ خطوط غالب شامل نصاب خطوط میں سے جو پہلا خط ہے وہ مرزا حاتم علی بیگ مہر کے نام ہے۔ اچھا، خط کے پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک چیز پہ غور کرنا ہے، اور وہ ہے غالب کا انداز تحریر۔ ایک تو انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ انہوں نے انداز تحریر ایسا بنا دیا ہے کہ خط کو لگتا ہے کہ خط نہیں ہے بلکہ دو لوگ بیٹھے باہم گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ خط جو ہے ایک مکفّہ عبارت ہے، ٹھیک ہے، یعنی یوں لگتا ہے کہ شاعر بزبان نثر باتیں کر رہا ہے۔ اب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ انداز تحریر لکھنے کا انداز، مراسلہ خط، مکالمہ گفتگو، بات چیت۔ ہزار کوس سے بس زبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ کوس کہتے ہیں 1.5 میل کا فاصلہ، یعنی ہزاروں میل سے قلم کی زبان میں باتیں کرو، اور کیسے کہ جدائی میں بھی ملاقات کا مزہ لو۔ کیا تم نے مجھ سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے؟ اتنا تو کہو کیا بات تمہارے جی میں آئی ہے؟ یعنی تم مجھ سے بات نہیں کر رہے، یعنی تمہارا خط نہیں آیا۔ برسوں ہو گئے کہ تمہارا خط نہیں آیا، نہ اپنی خیر و عافیت لکھی، نہ کتابوں کا بیورہ بھجوایا۔ بیورہ مطلب خبر یا اطلاع وغیرہ، یعنی نہ آپ نے اپنی خیریت کے بارے میں کچھ لکھا ہے اور نہ ہی کتابوں کی اطلاع دی ہے۔ ہاں، مرزا تفتہ نے ہاتھرس سے یہ خبر دی ہے کہ 5 ورق 5 کتابوں کے آغاز کے ان کو دے آیا ہوں، اور انہوں نے سیاہ قلم کی لوحوں کی تیاری کی ہے۔ لوح کہتے ہیں تختی کو جس پہ لکھا جاتا ہے۔ یہ تو بہت دن ہوئے جو تم نے مجھ کو خبر دی ہے کہ 2 کتابوں کی طلائی لوح مرتب ہو گئی ہے۔ طلائی لوح یعنی سنہری تختی۔ پھر اب ان 2 کتابوں کی جلدیں بن جانے کی کیا خبر ہے، اور ان 5 کتابوں کے تیار ہونے میں درنگ کس قدر ہے؟ درنگ مطلب دیر۔ محتمم مطبع یعنی جو اشاعت خانے کا مالک ہے کا خط پرسوں آیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ تمہاری 40 کتابیں بعد منہائی لینے 7 جلدوں کے اسی ہفتے میں تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ منہائی لینا یعنی کم کرنا، ان سے 7 جلدیں کم ہوں گی۔ اب حضرت ارشاد کریں کہ 7 جلدیں کب آئیں گی؟ ہر چند کاریگروں کے دیر لگانے سے تم بھی مجبور ہو۔ کاریگر مطلب جو پریس میں کام کرتے ہیں، چھپا خانے میں کام کرتے ہیں، ان کی بات کریں۔ مگر ایسا کچھ لکھو کہ آنکھوں کی نگرانی اور دل کی پریشانی دور ہو۔ آنکھوں کی نگرانی مطلب انتظار۔ خدا کرے ان 33 جلدوں کے ساتھ یا 2-3 روز کے آگے پیچھے یہ 7 جلدیں آپ کی عنایتی بھی آئیں، تاکہ خاص و عام کو جا بجا بھیجی جائے۔ میرا کلام میرے پاس کبھی کچھ نہ رہا۔ کلام مطلب شاعری، یعنی جو شاعری میں کرتا تھا وہ اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ نواب ضیاء الدین خان اور نواب حسین مرزا جمع کر لیتے تھے۔ جو میں نے کہا انہوں نے لکھ لیا۔ ان دونوں کے گھر لٹ گئے، ہزاروں روپے کے کتب خانے برباد ہو گئے۔ ان کے گھر کیسے لوٹے تھے؟ 1857 میں جب غدر مچا تھا اور دلی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اب میں اپنے کلام کے دیکھنے کو ترستا ہوں۔ کئی دن ہوئے کہ ایک فقیر کہ وہ خوش آواز بھی ہے اور زمزمہ پرداز بھی ہے۔ زمزمہ پرداز گیت گانے والا، خوش آواز یعنی اچھی آواز والا۔ ایک غزل میری کہیں سے لکھوا لایا، اس نے وہ کاغذ جو مجھ کو دکھایا، یقین سمجھنا کہ مجھ کو رونا آیا۔ غزل تم کو بھیجتا ہوں اور صلہ میں اس خط کا جواب چاہتا ہوں۔ صلہ میں بدلے میں، یعنی میں غزل تمہیں بھیج رہا ہوں، تم یہ غزل پڑھو اور اس کے جو ہے مجھے خط کا جواب لکھو۔
یعنی اپنے خاص طور پر جو کتابوں کے حوالے سے مرزا غالب نے ان سے پوچھا تھا، یعنی اس کا جواب دو۔ غالب 15 تا 18 نومبر 1858۔ جی، شامل نصاب خطوط میں سے جو دوسرا خط ہے وہ میر مہدی مجروح کے نام ہے۔ خط شروع کرتے ہیں۔ بھائی کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں؟ دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر تھی۔ ہستی کہتے ہیں وجود کو، زندگی کو، منحصر مطلب ڈیپینڈ ہونا۔ ہنگامہ شور کو کہتے ہیں، رونق کو کہتے ہیں، خوشیوں کو کہتے ہیں، میلے کو کہتے ہیں، مختلف میننگز میں آ سکتا ہے۔ قلعہ، چاندنی چوک، ہر روز بازار، مسجد جامع کا، ہر ہفتے سیر، جمنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھول والوں کا۔ قلعہ مطلب جو لال قلعہ ہے وہاں پہ، چاندنی چوک اسی طرح فیمس ہے، کلچرل بھی ہے۔ ہر روز بازار، مسجد جامع کا، یعنی جامع مسجد ہے وہاں کی بڑی، اس کے سامنے بازار لگا کرتا تھا سستی اشیاء کا۔ ہر ہفتے سیر، جمنا کے پل کی، جمنا جو وہاں کا ندی یا دریا ہے اس کے بات ہو رہی ہے کہ لوگ سیر کو جایا کرتے تھے۔ اور ہر سال میلہ پھول والوں کا۔ یہ پانچوں باتیں اب نہیں، پھر کہو دلی کہاں، یعنی اب یہ پانچوں باتیں دلی میں نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ غدر کے بعد جو ہے دلی میں اس طرح سے انگریزوں نے صفایا کیا تھا کہ تمام طرح کی پابندیاں انہوں نے عائد کر دی تھی۔ ہاں، کوئی شہر قلمرو ہند میں اس نام کا تھا، قلمرو ہند سلطنت ہند میں، یعنی غالب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پانچوں باتیں اب دلی میں نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اب یہ دلی شہر ہی نہیں ہے، وہ دلی کو پرانا شہر تھا۔ نواب گورنر جنرل بہادر 15 دسمبر کو داخل ہوں گے، یعنی دلی میں داخل ہوں گے۔ دیکھیے کہاں اترتے ہیں اور کیوں کر دربار کرتے ہیں۔ آگے کے درباروں میں 7 جاگیردار تھے کہ ان کا الگ الگ دربار ہوتا تھا۔ جھجر، بہادر گڑھ، بلب گڑھ، فروخ نگر، دجانہ، پٹوڈی، لوہارو۔ 4 معدوم محض ہیں، یعنی غیر موجود ہیں، مٹ گئی ہیں، صرف نام ہے ان کے۔ 3 جو باقی رہے ان میں سے دجانہ، لوہارو، تخت حکومت ہانسی، حصار، پٹوڈی حاضر۔ اگر ہانسی حصار کے صاحب کمشنر بہادر ان دونوں کو یہاں لے آئے تو 3 رئیس، ورنہ 1 رئیس بس۔ رہے دربار عام والے مہاجن لوگ، یعنی سود کا کاروبار کرنے والے لوگ یا ویسے کاروباری لوگ، سب موجود وہ تو ہوں گے ہی۔ اہل اسلام میں سے صرف 3 آدمی باقی ہیں۔ میرٹھ میں مصطفیٰ خان، سلطان جی میں مولوی صدر الدین خان، اور بلی ماروں میں سگے دنیا موسوم با اسد۔ بلی مار یعنی وہ محلہ تھا جہاں پہ مرزا غالب رہتے تھے۔ سگے دنیا، سگ کتے کو کہتے ہیں، دنیا کا کتا۔ موسوم با اسد جس کا نام اسد ہے۔ تینوں مطرود یعنی رد کیے ہوئے، مطرود یعنی ٹھکرائے ہوئے، محروم یعنی ناکام، اور مغموم یعنی غم زدہ۔ توڑ بیٹھے جب کہ ہم جامو صبو پھر ہم کو کیا، توڑ بیٹھے جب کہ ہم جامو صبو پھر ہم کو کیا، آسمان سے باد آئے گلفام گر برسا کرے۔ جامو صبو شراب کا پیالہ اور سراہی، اور باد آئے گلفام سرخ رنگ کی شراب، یعنی ہم نے اپنے سراہیاں اور شراب کے پیالے توڑ دیے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم شراب جو ہے پینی چھوڑ دی ہے، تو آسمان سے اب چاہے شراب برستی رہے، ہمیں اس سے کیا۔ یعنی اوورآل وہ دلی کے حالات سے وہ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ مایوس ہو چکے ہیں۔ توڑ بیٹھے ہیں جب کہ ہم جامو صبح پھر ہم کو کیا، یعنی ہم تو مایوس ہو چکے ہیں۔ اب وہ پہلے والی دلی نہیں رہی تو پہلے والا ہمارا دل بھی نہیں رہا۔ تم آتے ہو چلے آؤ، جانسا خان اختر کے چھتے کی سڑک، خان چند کے کوچے کی سڑک دیکھ جاؤ، بلاکی بیگم کے کوچے کا ڈھہنا مطلب گرنا، جامع مسجد کے گرد 70 گز گول میدان نکلنا سن جاؤ، غالب افسردہ دل کو دیکھ جاؤ، چلے جاؤ، مجتہد العصر میر سرفراز حسین کو دعا، حکیم الملک حکیم میر اشرف علی کو دعا، قطب الملک میر نصیر الدین کو دعا، یوسف ہند میر افضل علی کو دعا۔ غالب 2 دسمبر 1859۔ Thanks for listening. Have a great day.